میں ایک سرکاری ملازم ہوں، جہاں میری نوکری ہے وہ شرعی مسافت سے زیادہ ہے، وہاں میری سرکاری رہائش بھی ہے، تو میں وہاں سے 5 سے 12 دن کے بعد 2 دن کے لیے گھر پر آتا ہوں۔ تو اب اپنے آبائی شہر میں جب آؤں گا وہ تو میں نے مکمل نماز پڑھنی ہے، اب جس جگہ میں ہوں وہاں پہ مجھے مکمل نماز پڑھنا پڑے گی یا نہیں؟ جی، اس صورت میں آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک آپ کا آبائی وطن ہے اور دوسرا وہ جگہ ہے جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، اور اس کے درمیان شرعی مسافت بنتی ہے جو کہ تقریباً جو ہے 78 کلومیٹر بنتی ہے۔ اگر اتنی مسافت بنتی ہے اور آپ اس جگہ میں ابھی تک آپ نے 15 دن پورے نہیں قیام کیا اور آپ 12 دن بعد 10 دن بعد واپس اپنے آبائی علاقے میں آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب تک اسی روٹین کے ساتھ آپ اس ملازمت والی جگہ میں رہیں گے تو وہاں آپ کی نماز قصر ہوا کرے گی، اور جب واپس آئیں گے تو یہاں آپ کی نماز اپنے آبائی علاقے میں، جس کو آپ کا اصلی وطن کہتے ہیں، وہ آپ کی نماز پوری ہوگی۔ اور راستے میں جب آپ آئیں گے تو راستے میں اگر یہ شرعی مسافت بنتی ہے 78 کلومیٹر، تو آپ کی راستے کی نماز جو ہے وہ قصر ہوا کرے گی۔ اور اسی سوال جی کی دوسری شق ہے کہ اگر مجھے سرکار کی طرف سے غیر معین مدت کے لیے کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ میں کام کے لیے چلا جاتا ہوں، پھر وہاں سے بھی میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ 5 سے 12 دن کے درمیان میں پھر اپنے گھر سے آ جاتا ہوں، لیکن جہاں پہ مجھے بھیجا جاتا ہے وہ پرانی میری جگہ ہے، اس جگہ سے اور وہاں کا مسافت شرعی نہیں بنتی، لیکن میرے گھر سے وہاں تک کی شرعی مسافت بن جاتی ہے، تو وہاں کا اب کیا حکم ہوگا میرے لیے؟ ہاں، وہاں کا حکم یہی ہوگا کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ آپ کے آبائی گھر سے جب شرعی مسافت کے فاصلے پر ہے، اور وہیں سے آپ آگے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے یا اپنے ادارے کی طرف سے آپ غیر معین مدت کے لیے، تو جب تک آپ وہاں رہیں گے اس صورتحال میں تو آپ کے اپنے آبائی علاقے سے اس کا فاصلہ کاؤنٹ کیا جائے گا، تو وہ فاصلہ لازمی بات ہے شرعی مسافت کا بن جاتا ہے، لہٰذا وہاں بھی آپ کی نماز جو ہوگی وہ قصر ہوا کرے گی۔ اب اگلا سوال ہے محمد عارف کینیا سے کہ سجدہ تلاوت بیٹھے بیٹھے کیا جا سکتا ہے، اور اگر 3 یا 4 سجدے بھی کر لیں تو اس کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت کرنا ہو تو پہلے نیت کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں، جو مجھ پر سجدہ واجب ہوا تھا اس کو میں ادا کرنے لگا ہوں، پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر ہاتھ باندھے سجدے میں چلے جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ سجدہ تلاوت کا افضل طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھائے تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کو ادا کریں، اور اکٹھے بھی 3-4 آپ نے ادا کرنے ہو تو اسی طریقے سے آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر ادا کرنا زیادہ افضل ہے، بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ جی، اگلا سوال ہے سیف اللہ پاک پتن سے کہ اگر کوئی حافظ نماز پڑھا رہا ہو لیکن اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو اور اس کے پیچھے غیر حافظ ہو لیکن شرعی داڑھی ہو، تو کیا حکم ہے، کس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ایسے صورتحال میں اگر حافظ اس مسجد کا امام ہے، مقرر ہے، تو اگر وہ داڑھی کٹاتا ہے تو داڑھی کٹانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، اس کو اگر وہ ادا نہیں کرتا اور اس کو کاٹتا ہے اور کاٹنے کا ارتکاب کرتا ہے، ایسی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر اس امام کو ہٹانے پر آپ قادر ہیں تو خود، اگر آپ باشرہ ہیں تو خود آپ نماز پڑھائیں، اور اگر آپ اس کو ہٹانے پر قادر بھی نہیں ہیں اور پاس کوئی اور ایسی مسجد بھی نہیں جہاں باشرہ آدمی امامت کرنے والا ہو، تو پھر مجبوری میں آپ کے لیے الگ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایسے حافظ کے پیچھے آپ پڑھ لیں۔